السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ گزشتہ حدیث مبارکہ میں ہم نے بکریوں کی، بیڑ وغیرہ کی اور اسی طرح اونٹوں کی زکوٰۃ اور اس کی تفصیل پڑھ لی تھی۔ اس میں ایک اشکال تھا، آپ کے بھائی مختار صاحب نے کیا تھا، تو اس میں وہی بات ہے جو انہوں نے فرمایا کہ ہر 40 میں سے وہ شمار کیا جائے گا، یعنی جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ 301، تو اس میں ایک ہی اپنا تین جو ہے نا وہ ہوں گی، 3 جانور ہی ہوں گے۔ چوتھا جانور تب ہوگا جب وہ 400 کی تعداد پوری ہوگی۔ جزاہ اللہ خیرن۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بعثہ کہ آپ نے انہیں بھیجا، کن کو؟ معاذ بن جبل کو، الی الیمن، یمن کی طرف، یمن کی طرف آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، فامرہ تو آپ نے انہیں حکم دیا، ان یأخذا کہ وہ لیں، من کل 30 بقرہ، ہر 30 گایوں میں سے، طبیعاً ایک طبی، یعنی جو نر ہوتا ہے، او طبیعتاً یا طبی یعنی جو مادہ ہوتا ہے، یعنی یہ اختیار ہے، یہ او جو ہے نا اس کو کہتے ہیں للتخییر، اختیار کے لیے ہے یہ، تو وہ نر ہو یا مادہ ہو، تو اس کا اختیار مصدق کو ہے جو ساعی ہے، وہ چاہے تو اس میں سے نر لے لے، چاہے تو مادہ لے لے۔ تو 30 سے کم جو گائیاں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس پر سبھی کا اتفاق ہے، سبھی اہل علم کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہو گیا نا، جو 30 گائیاں ہیں اس میں سے ایک طبی یا ایک طبیعہ، طبیع یا طبیعہ جو ہے نا یہ 1 سالہ بچڑا ہوتا ہے، 1 سالہ، جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو اور وہ دوسرے سال میں ہو۔ ومن کل 40 مسنتن، اور ہر 40 میں ایک مسنہ لیا جائے گا۔ مسنہ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے تھے کہ جزا ہوتا ہے، جزے سے اوپر پھر مسنہ ہوتا ہے، کل ہم نے اس پہ بات کی تھی نا، اس سے پہلے حقہ کی بات کی، حقہ کے بعد جزا کی، اور جزا کے اوپر میں نے بتایا تھا مسنہ ہے جس کے 2 دانت ہوں، تو 2 دانت جس کے ہوتے ہیں نا عموماً اس کی عمر 2 سال ہوتی ہے، 2 سال مکمل ہوتی ہے، اور وہ تیسرے سال میں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گائیوں میں 30 گائیاں ہوں تو اس میں 1 سالہ بچڑا یا بچڑی، اور اگر 40 ہوں تو ہر 40 میں سے 2 سالہ جو بچڑا ہے یا وہ وصول کی جائے گی، اور بچڑا یا بچڑی ہم نے ذکر کیا کہ 2 سال مکمل ہوں، تیسرے میں وہ داخل ہو۔ اچھا جی، گائیوں بھینسوں کی زکوٰۃ، آپ جانتے ہیں کہ بھینس جو ہے اس کا قیاس گائے پر ہی کیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے معاملہ میں، قربانی کے معاملہ میں نہیں۔ اب یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ جی میرے ساتھ ساتھ چلیں، کیا ہم نے حدیث میں بھی پڑھا ہے؟ 30 گائیاں ہوں، 30 سے لے کر 39، تو کیا ہوگا اس میں؟ جی ساتھ ساتھ بول رہے ہیں، بات کریں۔ ایک مسنہ ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ساتھ ساتھ بولیں، مسنہ نہیں ہوگا یہاں پہ، طبیع یا طبیعہ ہوگا، اور طبیعہ کا بھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ 1 سالہ،
सही। वो बछड़ा हो या बछड़ी हो। हर 40 में क्या होगा। एक महीना। मुसिन्ना क्या होता है। जिसका एक साल मुकम्मल हो चुका वो। नहीं, जो लाओ। 2 साल होगा ये। अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ऐसे नहीं, बस हर 30 कहें और हर 40 कहें। हर 30 हर 40। जाहिर है 30 से 39 तक बात तो ठीक ही है ये, लेकिन मैं समझने के लिए इसको मिटा रहा हूँ। मैं समझने के लिए इसको मिटा रहा हूँ। तो हर इसका पता क्या करेंगे। अगर आपके पास 30 गायें हैं या 30 भैंसें हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक साला जो है बछड़ा, जो गाय का ही बच्चा होता है, वो देना पड़ेगा। बच्चा है या बच्ची है, यानी नारी या मादा है। फिर इसी तरह 40 से कम जितने भी हैं, वो आपने 30 का हिसाब ही करना है। फिर जब 40 हो जाएंगी गायें या भैंसें वगैरह, तो उसमें से एक मुसिन्ना जो 2 साला है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपने देखना ये है, यहाँ फुकहा ने ना कई तफसील लिखी है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था ऊँटों का वगैरह वगैरह, लेकिन मैं उससे सादा बात करूंगा। वो ये है कि आपके पास अगर ये गायें ज़्यादा हो गई हैं, तो आप उनके जो है ना, इसको क्या कहेंगे, आप ग्रोह बंदी कर लें। कैसे, मिसाल के तौर पे आपके पास 60 गायें हैं जी, तो कितनी ज़कात होगी इसमें से। दो होंगे एक साल। दो क्या होंगी, तबी या मुसिन्ना। तभी है। हाँ माशाल्लाह। चूंकि 60 को हम तकसीम कर लेंगे तो ये 30-30 बनेंगे ना, 30-30 के 2 ग्रोह बन गए। तो 30 पर चूंकि एक तबी या तबिया था, दूसरे 30 पर भी एक तबी या तबिया हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर 80 हैं भैंसे या गायें, उस पर कितनी ज़कात होगी। दो मशीनें। हाँ, 2 मुसिन्ने। 40 और 40 के हम ग्रोह बना लेंगे। इस तरह का अगर 70 हैं तो फिर। जी अब बोलें। 35 35। 35-35 तो नहीं हो एक सकते ना। एक मशीना एक तबीया। हाँ, एक मुसिन्ना एक तबिया, एक जोटा आप बना लेंगे 40 का, और दूसरा ग्रोह 30 का बना लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लें, मैं फिर मिटाता हूँ इसको। बस इसी तरह ये तफसील है आगे, इसी पर कियास करते हुए, यानी वही जो बात मैंने कही कि ग्रोह बंदी कर ली जाएगी। जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी, इसमें हदीस मुबारक में जो हमने पढ़ा, वो गायों का पढ़ लिया, वो 30 हों तो एक तबीया तबीया, और अगर 40 हों तो उसमें एक मुसिन्ना हो गया। ये बात मुकम्मल हो गई। हम आगे बढ़ते हैं। वमिन कुल्ल हालिमिन, और हर हालिम से, हालिम कहते हैं बालिग को, जो बालिग जवान है। वमिन कुल्ल हालिम, और हर बालिग से दीनारन, एक दीनार लिया जाएगा। दिरहम आपको पता है चांदी का होता है, और दीनार सोने का होता है। तो दीनार लिया जाएगा। ये क्या होगा दीनार, जिजिया होगा, क्योंकि ये अल्लाह की ज़मीन है और अल्लाह वालों के लिए है ये। जो अल्लाह वाला नहीं है, काफिर है, वो हमारी इस अल्लाह की ज़मीन पर रहेगा तो हमें जिजिया देकर रहेगा, जिसको टैक्स के लफ्ज़ के साथ हम पहचान सकते हैं। तो जिजिया उनसे लिया जाएगा। हर जो बालिग है उनमें से आदमी,
اس میں سے کیا اس کو کیا اس میں سے لیا جائے گا؟ ایک دینار لیا جائے گا، جی چونکہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہوں گے، آپ نے فرمایا یمن میں جو غیر مسلم ہوں گے، ان میں سے آپ نے کرنا ہے کہ ہر جو بالغ آدمی ہے اس میں سے آپ نے ایک دینار لینا ہے۔ یہ آپ میں سے جو اقرا ہے نا، جب بولتی ہیں تو ان کے پیچھے کافی شور ہے، تو کیا مطلب آپ یعنی کوئی اہمیت نہیں، تھوڑا آگے پیچھے ہو کر پھر کلاس لیا کریں، یا جو حاضرین ہیں ان کو بھی ساتھ سامعین بنایا کریں۔ او عدلہ، معذرت، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے، وہ چاہ رہے تھے ہم نے بھی کلاس لینی، تو تو وہ پیچھے انہیں سے کہیں کہ بول وہ رہے تھے خاموش میم۔ رہیں نا، خاموش رہیں اور پھر کلاس لیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ گھر والے بھی ساتھ شامل ہو جائیں، یہ تو بڑی خیر کی بات ہے انشاءاللہ۔ جی، او عدلہ، یا اس کے برابر معافرہ، معافری کپڑا، یہ وہاں یمن میں بنتا تھا تو اس کا ذکر کیا گیا۔ ہمدان ایک قبیلہ ہے، اس کی طرف یہ منسوب تھا۔ معافری باقاعدہ کپڑا ہے، یہ یمن کا بنا ہوا کپڑا ہوتا تھا۔ تو مانا کیا کہ ان سے دینار لینا ہے، اگر دینار ان کے پاس نہ ہو تو اس کے برابر جو ہے نا وہ کپڑا لے لیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی اور جنس سے بھی یہ لیا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی اگر مسلمانوں کی حکمرانی ہے اور وہاں کوئی غیر مسلم رہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ملک پاکستان میں کتنے ہی عیسائی رہتے ہیں اور کتنے ہی جو ہے نا یہاں یہود بھی رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو کافر لوگ ہیں ان سے جزیہ لینا چاہیے، لیکن ہماری صورتحال ملک کی اور ہے، ٹیکس ہے اور وہ سبھی پہ عائد کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اصل طریقہ یہ نہیں ہے، کم از کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ اصل کیا ہے۔ تو اصل یہ ہے مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، ٹیکس نہیں لیا جاتا مسلمانوں سے۔ یہ جگہ بجگہ جو ہے نا وہ آپ ادا کرتے ہیں ٹیکس، اور ہر جو خریدتے ہیں آپ چیز اس میں ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اصل طریقہ یہ نہیں، اصل طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہوئے زکوٰۃ دیں گے، اور جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ جو ہے وہ جزیہ دیں گے۔ جی، واضح ہے، ہم آگے چلیں۔ جی، ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ میں۔ اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اس کے عاملین ہونے چاہیے، اور یہ عاملین لوگوں کے گھروں سے جا کر زکوٰۃ وصول کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ عامل جو ہے وہ الگ سے کوئی اپنا دفتر بنا کر بیٹھ جائے اور لوگوں کو تنگ کرے کہ ادھر آ کر مجھے زکوٰۃ دو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے مشکل ہے، اور اس میں جو اکڑ ہے حکمران کی وہ بھی ٹوٹے گی جب وہ ایک ایک گھر میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جائے گا۔ تو اس لیے طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لوگوں کے گھروں سے جا کر وصول کی جائے، حاکم وقت اپنا کارندہ بھیجے، گھر گھر میں وہ جائے اور جا کر زکوٰۃ وصول کرے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدو، لی جائے گی صدقات المسلمین، مسلمانوں کی زکوٰۃ، علی میاہہم، ان کے پانی پلانے کے مقامات سے، مراد ان کی جو رہائش ہے، کیونکہ ابو داؤد میں اضافہ ہے کہ ولا تؤخذوا، اور نہیں لیے جائیں گی صدقاتہم، ان کی زکوٰۃ، الا فی دورہم، یہ دار کی جمع دور ہے، مگر ان کے علاقوں سے، گھروں سے، گھر کو دارن کہتے ہیں نا، تو گھروں سے جا کر زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ طریقہ یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چونکہ آپ ایک دفتر بنا لیں، اگر مثال ہم ادھر لاہور میں ہیں تو لاہور میں حکمران اپنا جو ہے نا ایک کارندہ بھیجے اور وہ آ کر ادھر دفتر بنا لے، خواہ وہ بہت بڑا دفتر بھی ہو، اب سارا شہر لاہور جو ہے وہ جب اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے آئے گا، کتنی لمبی لائنیں ہوں گی اور وغیرہ وغیرہ، گویا مشقت ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر اس طرح کئی گھر ایسے ہوں گے وہ نہیں آئیں گے، اس لیے چاہیے یہ کہ لوگ زیادہ کیے جائیں اور ہر گھر گھر میں وہ چکر لگائیں اور جا کر ان سے زکوٰۃ وصول کریں۔ اس میں تمام مسلمانوں کے لیے آسانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ واضح ہے، یہ آپ نے سارا متن یاد کرنا ہے۔ تو خذ صدقات المسلمین علی میاہہم ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم۔ جی، یہ کسی نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ واجب ہے؟ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں،
یعنی ابھی ہم نے گائیوں کا پڑھا، بھینسوں کا پڑھا، تو جس کے پاس 40 بھینسیں یا گائیاں ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ رہی بات پیسوں کی تو اس پہ ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو گھوڑا وغیرہ ہے یا آدمی کا غلام وغیرہ ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا نہیں ہے علی المسلم مسلمان پر فی عبدہ اس کے غلام میں، ولا فی فرسہ اور نہ اس کے گھوڑے میں صدقۃ کوئی زکوٰۃ۔ البتہ اگر یہ تجارت کے طور پر ہوں تو پھر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ تجارت کا حکم اور ہے نا، تجارت کا حکم اور ہوتا ہے۔ اصل میں یہ خدمت وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں، غلام بھی اور گھوڑا وغیرہ بھی، جو گھر میں عام یعنی ابھی یہ کسی نے سوال کیا نا، تو اس پہ یہ سمجھیں کہ جو ہمارے ہاں بعض دیہی علاقوں میں لوگوں کے پاس بہت زیادہ جانور نہیں ہوتے، اپنے گھر میں انہوں نے اپنے گھر کے لیے کوئی جانور رکھا ہوتا ہے، گدھا رکھا ہوا ہے بھینسوں کے لیے چارہ وغیرہ لے کر آنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اس بارے میں واضح حدیث آ گئی۔ اس کو بھی آپ یاد کریں گے، لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ، لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ، رواہ البخاری۔ لیکن یہ اضافہ آپ نے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ تجارت کے طور پر اس نے رکھے ہوں تو پھر مال تجارت پر جو ایک طریقہ ہے مال تجارت کا، وہ بھی آگے انشاءاللہ ہم مزید اس کو ذکر کرتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر، یہ بھی ساتھ یاد رکھنا ہے، مسلم کی روایت کہ جو غلام ہے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں الا صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر سے مراد فطرانہ ہے، جو عید الفطر سے پہلے ادا کیا جاتا ہے رمضان کے بعد۔ تو فطرانہ تو ہر مسلمان پر ہی فرض ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، سب پہ ہی فرض ہے۔ اس پہ بھی آگے انشاءاللہ اس کا بیان بھی آئے گا۔ ان کا حساب کیا ہوگا، کن کا حساب کیا ہوگا؟ کہ سر جو گھوڑے ہیں ان کا نصاب کیا ہوگا، کتنے ہوں گے تو کتنے زکوٰۃ پڑے گی ان کو؟ نہیں نہیں، ان میں ویسے زکوٰۃ نہیں، ان میں مال تجارت کا حکم اور ہوتا ہے، یعنی آپ نے تجارت کی غرض سے وہ رکھے ہوئے ہیں گھوڑے، وہ 10 ہیں، 12 ہیں یا زیادہ ہیں، جتنے بھی ہیں، تو آپ جب ان کو فروخت کریں گے جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ آپ سیو کر لیتے ہیں، تو اگر اس پر سال گزرے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس کا یہ طریقہ ہے۔ السلام علیکم سر، میرا یہ سوال تھا کہ میں نے اپنی کورس کی کتاب میں پڑھا تھا کہ زکوٰۃ قرض والوں پر واجب نہیں ہوتی، اور مطلب کہ ان کی طرح کوئی اور بھی جیسے لوگ ہوتے ہیں فقیروں پر نہیں ہے واجب، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور جن کے اوپر واجب ہے کیا وہ قرض میں نہیں ہوتے، ان کی اپنی مال دولت ہو تب وہ زکوٰۃ دے سکتے؟ تو مجھے یہ تھوڑا ڈفرنس، مطلب یہ فرق ہوتا ہے سادہ سی بات ان کے یہ بارے ہے، میں تھوڑا۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا اور اس پر سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس صرف کھانے پینے کا گھر کا بس سامان وغیرہ موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اضافی، اس پر تو کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے جس نے اضافی طور پہ اپنے پاس سونا رکھا ہوا ہے یا چاندی رکھی ہوئی ہے، یا اس نے پاکستانی جو کرنسی ہے، نقدی پیسے، روپیہ پیسہ وہ رکھا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح جس کے پاس جانور موجود ہیں جو ہم نے تفصیل پڑھی ہے، گائیوں کی، بھینسوں کی، اونٹوں کی، بھیڑ بکریوں کی وغیرہ وغیرہ، اتنے جانور جس کے پاس ہیں اس پر تو زکوٰۃ ہے۔ رہی بات قرض کی، قرض کا معاملہ اور ہے۔ اب دیکھیں ایک بندے کے پاس اپنا ذاتی، اس کے پاس مثال ابھی ہم نے گائیوں کا پڑھا، تو 30 گائیاں اس کے پاس موجود ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کا مقروض بھی ہے، تو قرض الگ چیز ہے، وہ الگ اس نے ادا کرنا ہے۔ یہ چونکہ اس کے پاس 30 گائیاں موجود ہیں اور اس کی ذاتی ہیں، اس پر زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہی پڑے گی، قرض کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو کئی لوگ، بلکہ اکثر لوگ آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے وہ مقروض ہوتے ہیں،
کسی کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، کسی کا 10,000 روپیہ دینا ہے، کسی کا 100 روپیہ دینا ہے، مقروض تو ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے لے لیا کہ مقروض بندے پر نہ زکوٰۃ ہے نہ اس پر قربانی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اصل دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ، اس کے پاس جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ ہے، اگر وہ ہے اور اس کا ذاتی ہے، وہ مثال اب 30 گائیوں کی میں نے بات کی ہے، اس میں سے 15 گائیاں اس کی اپنی ہیں، جبکہ 15 دیگر جو گائے ہے وہ اس نے کسی اور سے لی ہوئی ہیں. اب وہ کسی اور کی ہیں، اس کی تو نہیں ہے، پھر اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اس کی ایک یہ صورت ہو سکتی ہے قرض کی جو آپ نے پوچھا. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو سید لوگ ہیں آج کل، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو اگر تو واقعی وہ نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، کیونکہ بڑے سید ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، بڑے جھوٹے لوگ موجود ہیں اس معاشرے میں. بہرحال جو واقعی سید ہے، اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بات سمجھے ہیں؟ جو سید ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، خواہ وہ غریب ترین ہی کیوں نہ ہو، وہ فقیر ہو، مسکین ہو، مجاہد فی سبیل اللہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کو زکوٰۃ دی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ سیدوں کو زکوٰۃ لگتی نہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل سائمۃ ابل، ہر چرنے والے اونٹ میں فی 40 بنت لبون، ہر 40 میں ایک بنت لبون ہے. بنت لبون کیا ہوتی ہے؟ کل پڑھا تھا. ایک سال جس کو ہو گیا ہو. نہیں، 2 2 سالہ ہے. سالہ اونٹنی. جی یاد نہیں کیا ہوا آپ نے؟ 2 سالہ اونٹنی ہے ہر 40 میں. کل ہم نے جو پڑھا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ 36 سے لے کر 45 تک اگر تعداد ہو تو پھر 2 سالہ اونٹنی ہے. تو پھر ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے یہاں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو 40 کی تعداد کا تذکرہ ہوا ہے، یہ اس وقت ہوگی جب اونٹ 120 سے زیادہ ہوں گے. تو پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ہر 40 میں وہ بنت لبون ہوگی. تو گویا یہاں تھوڑا سا اختصار ہے اس حدیث میں. تفصیلی روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور وہی آپ نے اچھے سے یاد رکھنی ہے. لا تفرق ابل عن حسابها، کوئی اونٹ اپنے حساب سے الگ نہیں کیا جائے گا، یعنی سارے اونٹ وہاں موجود ہونے چاہیے جب حساب ہوگا زکوٰۃ کے. اس پہ بھی ہم کل بات کر چکے تھے کہ کسی کے پاس مثال 100 اونٹ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، اب وہ 10 اونٹ جو ہے وہ کہیں کر لے، 5 کہیں کر لے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ زکوٰۃ نہ اس پر ہو. یہ نہیں ہو سکتا. مصدق جو سائی زکوٰۃ لینے کے لیے آئے گا، اس کے سامنے اپنی ساری جو جانور ہیں مویشی، وہ سارے اس کے سامنے رکھنے پڑیں گے. اچھا یہاں آگے وہ بات آپ نے فرمایا من اعطاها، جس نے یہ زکوٰۃ وغیرہ دے دی، مؤتجرا بها، اس کے ذریعے اجر حاصل کرنے کی وجہ سے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ سے اجر پانے کے لیے، فلاح اجرها، تو اسے اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو اسے اس کا ثواب اجر مل جائے گا. ومن منعها، اور جس نے زکوٰۃ کو روک لیا، زکوٰۃ نہ دے گا، فإنا آخذوها، تو ہم وہ زکوٰۃ ضروری لے لیں گے، وشطر مالی، اور اس کا آدھا مال بھی ضبط کر لیں گے. سادہ سی بات. آپ نے فرمایا جو تو خود اچھے سے زکوٰۃ وصول اپنا زکوٰۃ ادا کر دے تو اسے تو اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا، لیکن جو نہیں دیتا تو ہم اس سے زبردستی لیں گے اور اس کا آدھا مال مزید سزا کے طور پر وہ بھی ہم وصول کریں گے. عظمتاً، کیونکہ یہ فریضہ ہے، من عظمات ربنا، ہمارے رب کے فرائض میں سے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا زکوٰۃ کو. جی لا یحل، حلال نہیں ہے، لآل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے، منہا، اس زکوٰۃ سے، شیء کچھ بھی. آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ حلال نہیں ہے. آل محمد زکوٰۃ نہیں لے سکتے.
جی، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے لوگ زکوٰۃ وغیرہ نہیں لے سکتے۔ بنو ہاشم میں آپ جانتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، یہ شامل ہیں۔ اور بنو عبد المطلب میں عقیل اور ان کی اولاد، اسی طرح حارث بن عبد المطلب جو ہیں۔ واضح ہو گیا؟ بنو ہاشم میں آگے اولاد علی، اولاد عباس، اور بنو عبد المطلب میں اولاد عقیل اور اولاد حارث، یہ سارے لوگ یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں، لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے ہاں جو لوگ موجود ہیں نا سید، ان کے پاس شجرہ نسب ہوتا ہے باقاعدہ، کہ میرا یہ نام، میرے والد کا یہ نام، دادا کا یہ، پردادا کا یہ، اوپر تک ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں جو بنو ہاشم سے ہے یا بنو عبد المطلب سے ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اگر وہ فقیر ہے، پھر زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ؟ نہیں سر۔ نہیں، ہاں جی، وہی بات ہو رہی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہوگا پھر ہی زکوٰۃ دی جائے گی، وگرنہ تو نہیں۔ تو آل محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو بھی اگر نہیں ہے تو پھر تو اس کے لیے جائز ہے ہی نہیں، لیکن اگر مستحق ہو پھر بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہاں مسئلہ پھر ایک اور ہے کہ جو سید لوگ تھے، یعنی آل محمد میں جو لوگ شامل تھے، انہیں باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے مال ملتا تھا، اس وقت باقاعدہ ان کے لیے حصہ ہوتا تھا۔ اب نہیں ہے، حکومت خیال ہی نہیں کرتی ایسے لوگوں کا۔ تو کیا پھر اب وہ مستحق ہوں گے یا نہیں زکوٰۃ کے؟ کیونکہ حکومت ان کو دے ہی نہیں رہی۔ نہیں ہوں گے، ہوں شاید ابھی بھی نہیں ہوں نہیں گے سر۔ مستحق۔ ہاں، دیکھیں یہ غلطی حکمرانوں کی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی یہ جو آل ہے، اگر واقعی وہ ہے تو ان کا خیال نہیں کر رہے، یہ غلطی ان کی ہے۔ غلطی پر اور غلطی کرنا تو درست نہیں ہے نا، غلطی پر کوئی اور غلطی کرنا جی تو درست نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی واضح مثال کئی بار میں نے وہ پیش کی، دوبارہ آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ ایک آدمی کہیں گیا ہے پروگرام پہ، تو مثال وہ کالج پڑھتا ہے یا کہیں اور دائیں بائیں کسی بھی پروگرام میں گیا، جوتا باہر اتارا اور اندر چلے گیا، تو باہر سے کوئی جوتا اٹھا کر چلے گیا۔ ہوں، اب اس نے غلطی کی کہ اس کا جوتا اٹھا لیا۔ اب یہ جو ہے ننگے پاؤں گھر آنے کی بجائے وہاں سے کسی اور کا اٹھا لیتا ہے، تو جس طرح پہلے آدمی نے چوری کی، چور تو یہ بھی بن گیا۔ سمجھے ہیں بات کہ نہیں؟ اس نے چوری کی تو اس نے بھی تو چوری کی ہے نا۔ جی سر۔ اس آپ لیے سے ایک سوال حکمران، پوچھ ایک منٹ، حکمران اگر ان کو مال دولت وغیرہ اب نہیں دے رہے تو یہ حکمرانوں کی غلطی ہے۔ ان کو چاہیے کہ حکمرانوں سے جس طرح ہو سکتا ہے اپنا تقاضا وغیرہ کر سکتے ہیں کریں، لیکن دیگر لوگوں سے زکوٰۃ وغیرہ یہ وصول نہیں کر سکتے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں جو واقعی سید ہوں، کیونکہ کچھ سید ہوتے ہیں اور اکثر بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ سید ہوتے ہیں اور اکثر بنے جی ہوئے سر۔ ہوتے ہیں۔ یہاں اگر کچھ سید ہیں تو ان کو یہ میری بات اگر بری لگے گی تو اس کی ہم پیشگی معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ اور صرف یہ سید ہی نہیں، دیگر بھی کچھ ایسی ذاتیں ہیں ہمارے ہاں جو معاشرے میں گھٹیا سمجھی جاتی ہیں، تو کسی بہت بڑی جی پوسٹ پر جانے کے لیے لوگ اپنی ذات تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ذات تبدیل کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اور سیدوں کو بٹ جٹ وغیرہ وغیرہ کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ بحیثیت جی انسان ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر سید کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، تو چلیں ہم میں سے ہر آدمی کہہ سکتا ہے
کہ میں بھی ایک نبی کی اولاد سے ہوں، نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، نوح بہت بڑے پیغمبر تھے، اسی طرح آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں میں ان کی اولاد سے ہوں، تو بات تو یہاں بھی آ گئی، وہ بھی نبی تھے. اس لیے یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے جو لوگ سید اپنے آپ کا وہ جتاتے ہیں دیگر لوگوں پر کہ ہم تم سے افضل ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بہترین جی بندہ وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ متقی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو تقوی دیکھنا ہے، تقوی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے. جو کفر کرے گا خواہ وہ سید ہو، اس کا ٹھکانہ وہ معلوم ہے. ابو لہب سید تھا کہ نہیں؟ ابو جہل سید تھا کہ نہیں؟ اس کے باوجود ان کا تھا. حشر کیا ہے ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ کوئی اضافی برتری نہیں ہے، اس کے متعلق جو ہے نا یہ کلیئر کرنا چاہیے. جی یہاں کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی، کر لیں. جی سر میں کرنا چاہ رہی تھی. سر میرے ایک مدرسے کے مولوی صاحب تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی مجھ سے کہ سید صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس مطلب وہ سید جیسے جو کہتے ہیں نا ہم سید ہیں، وہ ان سید کو نہیں مانتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ صرف اگر دنیا میں جو سید آئے تھے، کیونکہ سید کا مطلب ایک عظیم انسان ہوتا ہے، تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ان کے اہل خانہ تھے، اور کوئی سید نہیں ہے اس کے بعد ان کے آیا. تو جو لوگ سید کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم سید ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تو ہیں، لیکن سید نہیں کہلائیں گے وہ. تو وہ مطلب ان کا یہ نظریہ تھا، انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی. تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بات میں کتنی جو انہوں نے بولی تھی یہ صحیح بات تھی، یا وہ اپنے مطلب نظریے سے کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ سید جو ہے نا وہ نہیں اغلبیت کی بنا پر لفظ بولا جاتا ہے. سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، سید کا مطلب سردار ہوتا ہے. اگر اس کو اسی لفظ کو دیکھیں تو ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سردار ہیں، یعنی اپنے معاشرے میں وہ بڑے لوگ ہیں، لیکن وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے. بس اغلبیت کی بنا پر ان کو سید کہا جاتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں ہے. جی تو یہاں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو سید لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں اضافی طور پر آپ ان کو ہدیہ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. اچھا صدقہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دے السلام علیکم سکتے. استاد محترم، میں نے سوال کیا ٹیکسٹ کی صورت میں، کائنڈلی وہ دیکھ لیجیے کہ میں نے سنا ہے کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یہ کائنڈلی بس مجھے بتا دیجیے. سید کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، اچھا جی. کیونکہ اس تو کی ان دلیل کی ہونی چاہیے. ان کی بھی کیسے ہیلپ کی جائے؟ آپ تھوڑا سا نا آپس میں بات ذرا کریں، میں 1-2 منٹ تک آتا. ہاں جی. اگر کوئی بتا سکتا ہے تو کائنڈلی بتا دے کہ پھر کیسے ہیلپ کی جائے سادات کی. جیسے تو ہماری پھر فیملی میں کافی لوگ ان ہوتے کو ہیں. ہدیہ دے صحیح سکتے ہیں. نہیں دے سکتے، لیکن ہم ہدیہ دے سکتے ہیں بطور تحفہ. جو چیز وہ پیش کی جائے تو وہ تو ان کے لیے لینا جائز ہے، لیکن زکوٰۃ یا صدقہ یہ تو نہیں دیا جا سکتا، یہ میرے لیے درست ہے. جو ہوتی ہے کہ فوڈ وغیرہ کی ہیلپ آپ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ نہیں اگر دے سکتے، ان پہ واجب نہیں، تو آپ ان کو مطلب کہ اس طرح فوڈ کی ہیلپ کر دیں، اور طرح سے کپڑوں کی ہیلپ، دوسری ہیلپ کر سکتے ہیں جو ان کی اپنی ضرورت کی ہیلپ کر سکتے ہیں. مطلب وہ مالی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ دوسری ہیلپ کر دیں تو وہ بھی ٹھیک رہے گا، کیونکہ ایک چیز ہے. نہیں، جی مالی طور پر بھی اگر آپ امداد کر، لیکن وہ بطور آپ تحفہ دیں گے، تحفے کے طور پر آپ جو بھی چیز دیں گے وہ ان کے لیے لینا جائز ہے. لیکن وہی چیز آپ صدقے کے طور پر دیں گے تو وہ تو ان کے لیے لینا جائز ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا جا ہے؟ رہے تھے ایک راستے میں، کھجور گری ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں یہ ضرور کھا نہیں، آپ لیتا. چاہے پیسے دے پیسوں کا چاہے جو چیز، لیکن بطور تحفہ ہونی چاہیے وہ. پیسوں کا ہی ہوتا ہے، صدقہ پیسے نہیں دیں. میرا مطلب ہے کہ تحفے کی صورت میں تو کوئی بھی چیز مل سکتی ہے، چاہے وہ آپ کوئی کپڑے دے رہے ہوں یا آپ ان کو کوئی اپنی کوئی اور چیز دے رہے ہوں ان کی ضرورت کی، لیکن ہر چیز تو صدقہ نہیں ہوتی. لیکن میرا مطلب ہے کہ جیسے پیسے ہوتے ہیں، پیسے صدقے میں دیے جاتے ہیں، تو آپ ان کو پیسے نہیں دیں جو جائز نہیں ہے ان کے لیے، تو وہ نہ دیں آپ. تو ان کو لیے آپ تحفہ سمجھ کے آپ ان کو کوئی اور چیز دے دیں.
جس سے وہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ وہ ان کو گفٹ بھی مطلب ان کو یہ ہو سکتا ہے سوٹیبل لگے۔ تو یہ ہے کہ میرے خیال تو یہی ہے کہ ان کو اگر آپ پیسے نہیں دے رہے، ان کو کوئی اور چیز آپ گفٹ میں ایسی دے دیں جو ان کی ضرورت پوری کر سکے۔ جی ٹھیک ہے، ہوں گے۔ السلام علیکم دیکھیں میری ورحمۃ بات اللہ سنیں، آج وبرکاتہ۔ کل حالات اس طرح جی کیا ڈیسائیڈ کیا آپ لوگوں نے؟ استاد محترم بس یہ بات اس لیے کرنی ضروری ہے کہ ہمارے فیملی میں بہت زیادہ سید جو ہیں جن کے حالات اس طرح کے ہیں کہ بھی جن کے کیا حالات ایسے ویسے ہیں ان کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم نے صدقہ خیرات ہی ان کو دینا ہے؟ تو الگ جنہوں سے نے بھی تو تعاون کیا جا نکالنا ہے ان سکتا ہے نا، نکالنا ہے وہ کسی اور کو نے دیں۔ دینا ہے۔ نکالنا ہے جنہوں نے، وہ زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ دینے والا وہ سید ہے یا کوئی اور ہے؟ اس نے دینی ہے زکوٰۃ، پھر آگے جس کو لگنی ہے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ سید نہ ہو، آل محمد سے نہ ہو، بس سادہ سی بات ہے، ان کو نہیں دی جائے گی۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنا کوئی اور کاروبار وغیرہ کریں، محنت مزدوری وغیرہ کریں، اور اگر کوئی ان کی ہیلپ کر دیتا ہے زکوٰۃ صدقے وغیرہ خیرات وغیرہ سے الگ تو اس کو وہ قبول کر لیں، اور اگر وہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ خیرات ہے تو پھر نہیں۔ سادہ سی بات حدیث مبارکہ میں آ گئی، ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی تو تھوڑی ہے کہ ان کو ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں بنائے، بلکہ یہ تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس لیے جی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 1 سال گزر جائے، اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ البتہ اس پہ ہم بات پہلے کر چکے تھے کہ اگر جو ہے آدمی زکوٰۃ دینے والا وہ چاہ رہا ہے 11 ماہ ہوئے ہیں تو میں ابھی زکوٰۃ دے دوں تو ٹھیک ہے، وہ دے سکتا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ سے جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ نے سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ان سے وصول کر لی تھی، تو یہ جائز ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لك 100 درہم، اذا كانت جب ہوں لکا تیرے پاس 100 درہم 200 درہم، درہم چاندی کے ہوتے ہیں، وحال علیہ الحول اور اس پر سال گزر جائے، یہ شرط ہے، وحال علیہ اور گزر جائے اس پر الحول سال، ففیہا تو اس میں 5 دراہم 5 درہم ہوں گے، ولیس علیک اور نہیں ہے تجھ پر شیئن کچھ بھی حتی یکون لکا یہاں تک کہ تیرے پاس ہوں 20 دینارا 20 دینار، یہ ہو گیا چاندی، اور 20 دینار یہ ہو گیا سونا، سونا چاندی، تو اس کا آپ حساب کر کے دیکھ لیں۔ یہی جو 200 چاندی ہے مطلب 200 درہم ہے، یہ 52 تولے بنتے ہیں، اور یہ جو سونا ہے 20 دینار، یہ 7.5 تولے بنتے ہیں۔ معلوم ہو گیا؟ کل بھی اس پہ بات ہوئی تو میں نے کہا تھا آگے آئے گا، تو یہ آگے مسئلہ آ گیا، چاندی بھی اصل ہے، سونا بھی اصل ہے۔ چاندی اور کے لیے 200 درہم کیش بنائے گے، صبر تو کر لیں، کیش کا ہم نے کل ویسے بتایا بھی تھا، اور سونے کے لیے 7.5 تولے ہے، یعنی 20 دینار۔ اس کے لیے بھی کہا گیا کہ وحال علیہ الحول اور اس پر بھی سال گزر چکا ہو، یہ شرط ہے۔ ففیہا تو اس میں نصف دینار آدھا دینار دینا پڑے گا، 20 دیناروں میں سے آدھا دینار، 200 درہم میں سے 5 درہم، فما زیادہ پس جو زیادہ ہوگا فبی حساب ذالک تو اسی حساب کے ساتھ، ولیسا اور نہیں ہے فی مال ان مال میں زکوٰۃ ان کوئی زکوٰۃ بھی حتیٰ یہاں تک کہ یحول گزر جائے علیہ الحول اس پر سال، تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اس مال پر 1 سال کا گزرنا کیا ہے، شرط ہے۔ اب رہی بات نقدی کی، تو نقدی پر کل ہم نے بات کی تھی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خلاصہ یہ ہوا جس کے پاس نقدی ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ سونا زیادہ ہی مہنگا ہے اور چاندی جو ہے وہ اس اعتبار سے سستی ہے، تو ہم غریبوں کا خیال کرتے ہوئے چاندی کا اعتبار کریں گے، تو ہمارے پاس جتنا پیسہ بھی ہے اس پر سال گزر چکا، ہم حساب کریں گے موجودہ 52.5 تولے چاندی کا کیا ریٹ ہے،
اگر تو اس ریٹ تک ہمارا پیسہ پہنچتا ہوا، مثال اگر کسی کے پاس 5,000 روپیہ ہے، اس پر سال گزر گیا، وہ پڑا رہا ایسے ہی، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا 5,000 کے ساتھ 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نہیں، تو پھر اس 5,000 روپے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ پڑا رہا سال، تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس پر سال گزر چکا، اب اس کی زکوٰۃ ہم پہ فرض ہوگی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس وقت آج کا جو موجودہ ریٹ ہے مارکیٹ میں 52.5 تولے چاندی کا، وہ کیا ہے؟ تو اگر تو 1,00,000 روپے کی 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، یہ 1,00,000 روپے اس سے بھی زیادہ ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب رہا معاملہ کتنی زکوٰۃ دی جائے گی، اس پہ بھی کل ہم نے بات کی تھی کہ 40واں حصہ دیں گے، 2.5%۔ جو پیسہ ہے آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ مثال، اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہے۔ بڑا آسان حساب ہے زکوٰۃ کا۔ جی معلوم ہو گیا، سونے چاندی کا بھی اور ساتھ میں موجودہ جو نقدی ہے اس کا بھی۔ جی کلیئر سر۔ ہے؟ آگے چلیں۔ جی جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے مسئلہ ہے جس نے کل وہ سوال کیا تھا، اسی کے متعلقہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا من استفاد مالا، من استفاد مالا، جسے مال مستفاد جس کے پاس ہو، مال مستفاد ایسا مال جو یعنی فائدہ حاصل ہو، فلا زکوٰۃ علیہ، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، حتی یحول، یہاں تک کہ گزر جائے الحول، سال۔ یہ کیا ہوتا ہے مال مستفاد؟ مال مستفاد یہ ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ آپ کے پاس مثال ہم نے ذکر کیا 1,00,000 روپیہ، تو آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، 1,00,000 روپے پر ابھی سال گزرا نہیں تھا کہ مزید مال بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دیا۔ مثال ابھی 5 ماہ ہوئے تھے، تو 1,00,000 روپے آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، آپ نے اس میں 50,000، اس کو یار ہم نا چونکہ یہ اہم مسئلہ ہے، جی اب اس کو سمجھیں مال مستفاد۔ جی میں نے ذکر کیا کہ اس کی دو صورتیں بنے گی۔ مثال آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا تھا، اس پر 6 ماہ گزر چکے، تو آپ کو اب اضافی مال یعنی مزید فائدہ ہوا، آپ کو مستفاد اس کو کہتے ہیں جو فائدے میں چیز آئی ہے۔ آپ کے پاس مثال آپ کی تنخواہ آئی ہے یا آپ کو کہیں سے پیسہ اور ملا ہے کاروبار وغیرہ سے، تو آپ نے 50,000 جو ہے، 50,000 روپیہ اس میں ساتھ ملا لیا۔ اب جب اس پہ سال گزرا، 1,00,000 پر تو سال گزر گیا، لیکن 50,000 جو رکھا تھا اس پر ابھی سال نہیں گزرا، مثال اس پر ابھی 6 ماہ گزرے ہیں۔ اب اس کی زکوٰۃ کی صورت کیا ہوگی؟ کتنے کی زکوٰۃ دی جائے گی؟ 1,00,000 روپے کی یا 1,50,000 کی؟ 1,00,000 روپے کی۔ اور کوئی بولیں؟ استاد جی پورے 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ دی جائے گی، کیونکہ وہ جو آپ نے پہلے بات بتائی ہے کہ 1 سال سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لے لی، تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہاں تو یہ 1.5 لاکھ میں سے 1,50,000 کی لی جائے گی، کیونکہ وہ مال مستفاد آپ کے پاس اضافی مال آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کم بھی ہو جاتا، 1,00,000 روپے آپ کے پاس پڑا ہے، کوئی آپ کے پاس آتا ہے مجھے 10,000 روپے دے دو، آپ نے اس کو دے دیا، اب سال مکمل ہو رہا ہے، لیکن کتنے ماہ وہ آپ کے پاس پڑا رہا، اب زکوٰۃ آپ کتنے کی دیں گے؟ 90,000 کی دیں گے، لاکھ کی تو نہیں دیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سال مکمل ہونے تک ہمارے پاس موجود کتنا ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت کیا ہے کہ آپ کے پاس 50,000 روپے پڑا ہوا ہے، جی ابھی مثال میں نے ذکر کیا کہ 6 ماہ گزرے ہیں، تو آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ کہیں سے آ گیا۔ اب جو 50,000 تھا اس پر تو سال گزر گیا، سال ہوا، 1,00,000 پر کتنا ہوا؟ 6 ماہ،
اب زکوٰۃ کی صورت کیا ہوگی؟ 1.5 लाख کی. اور کوئی بولیں؟ اس میں زکوٰۃ ہوگی نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سال گزرا ہے 50,000 پہ، اور 50,000 پہ زکوٰۃ تب بنتی جب یہ نصاب کو پہنچتا. 50,000 تو زکوٰۃ کو پہنچے گا ہی نہیں. یہاں تو 1 لاکھ نصاب تھا زکوٰۃ کا، 50,000 زکوٰۃ کا نصاب ہی نہیں، کیونکہ 50,000 کے ساتھ 52.5 تولے چاندی نہیں آتی، زیادہ مہنگی ہے. معلوم ہوا نصاب سے اگر کم ہے پھر اس کا خیال نہیں، پھر ہم اس کا خیال کریں گے جب اس پر 6 ماہ مزید گزریں گے تو پھر زکوٰۃ ہوگی، اور پھر پورے 1.5 لاکھ روپے پر ہوگی. اور مزید بھی اگر کچھ اندر 30-40 ہزار مزید آ گیا، 20,000 پھر آ گیا، وغیرہ وغیرہ، دیکھا جائے گا. جب اصل یہ 1 لاکھ روپیہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، اس پر جب 1 سال ہونا ہے نا، اس پر ہم دیکھیں گے کہ مزید اس کے ساتھ 50,000 ایڈ ہو گیا، مثال 20 اور ایڈ ہو گیا، 30 کہیں سے اور آ گیا، وہ بھی ہو گیا. پھر اس کا ٹوٹل کر کے جو ہوگا اس کو 1 لاکھ کے حساب سے جو سال گزرے گا اس حساب سے ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے. یہ ہے مال مستفاد کی زکوٰۃ اور اس کا طریقہ. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. جی کافی ہے یا آگے بھی پڑھنا ہے؟ جی بولیں. جی میرے خیال کافی میں ہے. ہاں کافی کریں. آج آپ نے جمعہ بھی پڑھا ہوگا. بسم اللہ. شیخ صاحب جی سمجھ نہیں آئی 20,000 کا 30,000 کی جو ایڈ ہوگا اس میں، تو اس میں کب زکوٰۃ پڑے گی پھر؟ دیکھیں اصل تھا یعنی یہاں پہ 1 لاکھ یہ نصاب کو پہنچتا ہے. ہم اس کا خیال کریں گے کہ اس پر 1 سال جب گزرے گا تو زکوٰۃ دیں گے. جتنا اندر مال مستفاد تھا وہ 50 آ گیا، 20 آ گیا، وغیرہ وغیرہ، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے. دیکھا یہ جائے گا کہ سال 1 لاکھ پہ گزرا ہے، باقی جتنا آتا گیا اس کو ساتھ شامل کر کے ہم اس پہ زکوٰۃ دیں گے. یہاں بھی پھر یہ صورت یہی بن جائے، کیونکہ 50,000 کا تم نے خیال ہی نہیں نہ کیا، وہ نصاب کو پہنچا ہی نہیں. نصاب کو جب 1 لاکھ پہنچا ہے پھر صورت یہی پہلی والی آ جائے گی، اسی کے حساب سے ہم آگے کریں گے. اس 1 لاکھ میں وہ 50 بھی شامل ہو جائے گا، جس پر مثال اس پہ 6 اور 6 یعنی اپنا 12 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 18 اس پر گزر چکے تھے. پھر اسی طرح 20,000 آپ کا کہیں سے آ گیا، اس پر ابھی 3 ماہ ہوئے مثال کے طور پہ. 30,000 مزید کہیں سے آپ نے ایڈ کیا، اس پر ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں. لیکن اصل پھر 1 لاکھ روپیہ بن جائے گا. اس پر جب سال پورا ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے اور کتنے ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جتنے ہیں سب پر زکوٰۃ دی جائے گی. پھر یہ وہ صورت پہلے والی صورت بن جائے گی. ٹھیک ہے شیخ صاحب، جزاک اللہ سمجھ آ خیر. رہی ہے؟ جی شیخ میں سادہ سمجھا لفظوں مجھے. میں پھر مال مستفاد کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت کیا ہے؟ اتنا مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جتنے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے سال بعد ہم نے زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے. تو دوران سال ہمارے پاس جتنا پیسہ مزید اندر ایڈ ہوتا جائے گا، تو جب اس کی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو اس مزید شامل ہونے والے پیسے کی بھی ذات زکوٰۃ دی جائے گی. دوسری صورت کیا ہے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا جو مال پڑا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ دوران سال ہی اتنا مال ہمارے پاس آ گیا کہ اب وہ زکوٰۃ کو پہنچتا ہے. تو پھر ہم نے جتنا مال آیا تھا نا جو زکوٰۃ کو کے نصاب کو پہنچتا ہے اس کا اصل اعتبار کرنا ہے. جب اس پر سال گزرے گا پھر زکوٰۃ دیں گے. جی سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جنہوں نے سورۃ الکہف پڑھی ہے آج وہ ہاتھ کھڑا کریں.
ابھی تک 4 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. 5 ہو گئے. جی اور پھر 4 ہو گئے. کیا مطلب محمد سلیم نے سورۃ الکہف نہیں پڑھی؟ جی بقیہ جو لوگ ہیں جنہوں نے سورۃ الکہف نہیں پڑھی وہ اذان مغرب سے پہلے پہلے سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.